لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں دیے گئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو معجزات اور دلائل نبوت دی گئیں۔ ارشاد ہوتا ہے اولم یکفروا، کیا انہوں نے کفر نہیں کر رکھا، کیا انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بما اوتی موسیٰ من قبل، جو کچھ موسیٰ علیہ السلام معجزات دیے گئے اس سے پہلے، بلکہ انہوں نے کہا تھا قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا یہ قرآن اور تورات دونوں کلیئر کٹ واضح جادو ہیں، بلکہ جادو کا یہ مجسمہ ہے، اور یہ دونوں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یہ دونوں جادوگر ہیں، تظاہرا جنہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا بے شک ہم ہر ایک کا کفر کرنے والے ہیں۔ اس دور والوں نے بھی کہا، اس دور والوں نے نبی پاک سے کہا کل اے رسالت مآب علیہ السلام فرما دیں فاتوا بکتاب من عند اللہ، پس تم لاؤ کو ایسی کتاب جو اللہ کی، یہ کہتے ہو نا تورات بھی غلط ہے، قرآن بھی غلط ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں نہیں ہیں، لہذا تم اللہ کی طرف سے کتاب لاؤ، ہوا اہدی منہما، جو کتاب زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں کتابوں سے، اتبعہ میں اس کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین اگر ہے تم یا ہو تم سچ کہنے والے، فإن لم يستجیبوا لک، اگر وہ آپ کی بات کو تسلیم نہ کریں، جواب نہ دیں، فاعلم پس آپ جان لیں، انما یتبعون اہواءہم، بے شک وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی، ومن اضل، اور کون بڑا اضل گمراہ بھٹکا ہوا ہے، ممن اتبع ہواہ، اس سے جس شخص نے پیروی کی اپنی خواہش کی، بغیر ہدی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت و رہنمائی کے بغیر، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظلم کرنے والی قوم کو، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور تحقیق ہم نے پے در پے وحی، نبوت، رسالت، کتابیں، صحیفے ان تک پہنچائے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِ، وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی تورات و انجیل، ہم بہ یؤمنون، وہ اس کتاب قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام اور حبشے کے لوگ اور کتنے پوپ اور پادری اور نجاشی، وہ نصرانی تھے، وہ یہودی تھے، وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر یہ کتاب تلاوت کی جاتی ہے، قالوا، یعنی یہ کتاب قرآن جب ایسے لوگوں پر تلاوت کی گئی، انہوں نے کہا آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، انہ الحق من ربنا، بے شک یہ کتاب، یہ فرمان، یہ رسول، یہ قرآن حق ہے، برحق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، انا کنا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم اس سے پہلے ہی اس کتاب اور اس رسول کو مان چکے ہیں، اور اس پر ہم مسلمان ہم ہو چکے ہیں، تسلیم کر لیا ہم نے۔ حضرات، کتنے لوگوں کی عادت ہے اور عادت رہی ہے وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے شرطیں عائد کرتے ہیں۔ تجربہ آپ کر لیں، بات درست ہو، ٹھیک ہو، کام بھی کرنے والا ہو، لیکن وہ اپنی چوائس کے مطابق، خواہش کے مطابق وہ وہاں کوئی نہ کوئی طریقے سے، سلیقے سے، یا ایسی حجت بازی سے یا مکر و دجل سے کوئی شرط عائد کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ،
سرکار نے فرمایا یہ کیا حال ہے قوموں کا، ایسی شرطیں عائد کرتے ہیں جن شرطوں کا وجود نہ کتاب اللہ کے اندر ہے، نہ رسول پاک اللہ کے رسول کی سنت کے اندر ہے، نہ اس کا کوئی جواز ہے۔ ایسی شرطیں اگرچہ 100 شرطیں بھی عائد کر لی جائیں تو امام الانبیاء نے فرمایا ان شرطوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، جناب آپ ایسے کریں گے ہم ایسے کریں گے، تم ایسے کرو گے تو ہم ایسے کریں گے۔ چونکہ اس بات کا ہمارے سبق کے ساتھ تعلق ہے اس لیے بات میں نے چھیڑی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا عربوں میں بھیجا گیا، قرآن پاک جیسی کتاب نازل فرمائی گئی، اور ان مشرکین عرب معاندین اور ان کے ہمجولیوں نے یہ بات کہی جو اللہ نے تبصرہ فرمایا، جو آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، ہماری طرف سے جب اللہ فرما رہے ہیں ہماری طرف سے جب ان کے پاس حق آیا، قرآن آیا، رسول پاک رسول بن کر تشریف لائے، انہوں نے کہا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس پیغمبر کو اس طرح کے معجزات اور اس قسم کی نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی؟ وہ ہاتھ رکھتے، ہاتھ چمکتا، آسا زمین پہ پھینک دے، سام بنتا، اس قسم کی وہ نشانیاں وہ مانگتے رہے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے لیے سزا کے طور پر پانی کو خون بنا دیا گیا، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب۔ یہ اس پر اللہ نے تفسیر آیات مفصلات فرمایا، یہ تفصیل کے ساتھ نشانیاں تھیں تمہاری بغاوت کے خلاف، موسیٰ علیہ السلام کے کلیم اللہ اور نبی ہونے کی حمایت میں یہ نشانیاں دی گئیں۔ ارشاد ہوتا ہے انہوں نے یہ تبصرہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو واضح اوپنلی نشانیاں دی گئیں تو نبی کریم علیہ السلام کو کیوں نہیں دی گئی؟ اس کا جواب سن، اللہ فرماتے ہیں اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، اس دور سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ آسا ید بیضاء یہ نبوت کی نشانی کے طور پر دیا گیا ہے، کیا انہوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ انہوں نے بھی یہی کہا تھا یہ جادوگر ہے، یہ نبوت نہیں، رسالت نہیں، یہ تو جس طرح جادوگر اپنا کھیل دکھاتے ہیں یہ بھی ہمیں کھیل دکھا کے جادو کے ذریعے ہمارا مذہب، ہماری زمینیں اور ہماری رہائشیں یہ چھیننا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بات تبصرہ کیا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے بلکہ انہوں نے کہا قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے اس دور میں کہا تھا تورات یہ جادو ہے، اور اس دور میں نے کہا قرآن مجید لکھا ہوا ہے، قرآن کو انہوں نے جادو کہا، اور نبی کریم اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا۔ تم جادوگر ہو، ساحر ہو، اور جادو کے ان کرتبوں کے ذریعے ہم سے ہمارا دین، مسلک، ملک، مال یہ چھیننا چاہتے ہو۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَقَالُوا، ساتھ انہوں نے یہ بات کہی اِنَّا بِكُلٍّ کافرون، ہم ہر ایک کا کفر کرتے ہیں، یعنی کتابوں میں سے کتاب کو نہیں مانتے، رسولوں میں سے رسول کی رسالت کو نہیں مانتے۔ یہ تو ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنے وہ لوگ ہیں، آج لوگ کہتے ہیں جی میرا جی چاہتا ہے مدینے جاؤں، میرا جی چاہتا ہے مکے جاؤں، میرا جی کتنے لوگ مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں جوان ہوئے، کفر کی حالت میں جوان ہوئے، مرے کفر کی حالت میں جہنم کے اندر بن گئے۔ اسی طرح لوگ مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں جوان ہوئے، مدینے میں کفر کی حالت میں رہے، مرے کفر کی حالت میں جہنم کے اندر بن گئے۔ ادھر کیا ہے، کوئی فارس سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی شام سے آیا، کوئی حبشے سے آیا، مدینے آیا، ایمان لایا، محبوب خدا کا سچا خادم بنا اور جنت کا وارث بن گیا۔ بلال حبشی جیسے لوگ آئے اور چلتے وہ گلیوں میں ہیں، اور امام الانبیاء نے فرمایا تو مکے کی گلیوں میں یہ زمین سرپراہ میں چلتا ہے، اور تیرا جو محل اللہ نے جنت میں بنا دیا ہے، تیرے چلنے کی آوازیں میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ چھوٹی کامیابی ہے، یہ چھوٹا نتیجہ ہے۔ حضرات گرامی سر پھر اس پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے انہوں نے یہ کہہ دیا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ کافرون، ہم ہر ایک کا کتابوں میں سے کتاب کا، رسولوں میں رسول کو کفر کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمائے رب العالمین ان سے کہو
قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، ہاں اگر تم سمجھتے ہو تورات بھی اللہ کی طرف سے نہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نہیں، تو پھر اس طرح کرو، تم اللہ پاک کی طرف سے کوئی کتاب لاؤ، هو اہدی منہما، جو ان دونوں کتابوں تورات و قرآن سے زیادہ ہدایت والی کتاب ہو، لاؤ تم، اتبع ہو، میں اس کی پیروی کروں گا۔ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہماری طرف سے اعلان کر دو، اگر تمہاری اسیسمنٹ یہ ہے کہ تورات بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں، تمہاری اسیسمنٹ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام اور کتاب نہیں، تو پھر ان کو تم جادو بھی کہہ رہے ہو، تم افسانے بھی کہہ رہے ہو، پہلوں کے قصے کہانیاں بھی کہہ رہے ہو۔ تم ایسے کرو، اللہ پاک کی طرف سے ان دونوں کتابوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت والی کتاب لاؤ، اتبع ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے اور بات میں سچے ہو۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی کریم اگر آپ کے اس بات کا جواب نہ دیں، یہ دعویٰ قبول نہ کریں، یہ آپ کی جو پیشکش ہے اس کو اگر وہ قبول نہیں کرتے، فَعْلَمْ، پس آپ جان لیں، انما یتبعون اہواءہم، ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ تو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، کسی رسول، کتاب، رہنمائی، صحیفہ، رہنمائی، وحی کی زبان، یہ ان کے پلے کوئی شے نہیں، صرف ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایسی تمنائیں ہیں، ایسی خواہشیں ہیں، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن کہنے والوں کا پھر بہت کم نکلے۔ کہنا یہ ہے ایک خواہش ختم، دوسری خواہش، تیسری خواہش، ان کی اپنی خواہشات اور تمنائیں ہیں، انہی خواہشات کی یہ بھی پیروی کر رہے ہیں، کوئی اور بات نہیں ہے۔ ومن اضل، اللہ نے فتویٰ دیا ہے، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اللہ کی رہنمائی کے بغیر، وحی کے بغیر، کتاب کے بغیر، رسالت کے بغیر کوئی بندہ اپنی تمنا اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا بندہ کون ہو سکتا ہے۔ ایسا کتنے بندے ابھی کہتے ہیں جی میرا خیال یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میں نے کتنے لوگوں سے خود تبصرہ سنا ہے۔ فرض کو میں مثال دیتا ہوں، اچھا جی تم کہتے ہو جی غزوہ بدر میں اتنے سارے بندے تھے، ان کے پاس تلواریں نہیں تھیں، گھوڑے نہیں تھے، وہ لڑائی ان کے پاس کھجوریں نہیں تھی، سامان نہیں تھا، تو تبصرہ کرتا ہے بندہ مسلمان اہل حدیث اور نمازی اور مسجد کے ذمہ داروں میں، اے جی اتنے لینڈ کی گیا سن، مرن گیا سن ہوتے نہ جاندے۔ یہ ایسے جملے ہیں جس سے انسان کا ایمان ہی برباد ہو جاتا۔ جس بات کو میرا رب بیان فرمائے اور اللہ فرمایا کہ یہ میں نے کام کروایا ہے، گھروں سے میں نے نکالا ہے، نبی کی رہنمائی میں نے کی ہے، بکواس کرنے والا کہتا ہے تو اسی لینڈ کی گیا سو، مرن گیا سو، وہ کہتا ہے لا الہ میں مسلمان بھی ہوں اور میرا اللہ پر بھی ایمان ہے۔ اس قسم کی زبانیں اب بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت اگر ہوئی ہے تو کہنے لگے جی وہ سارے بندے مسیطے بیٹھے سن، بندہ اگے چھپیا سی، وہ کی کرتے رہے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا بندہ چھپیا ہے، یہ کی کرتے ہو، کی گلاں سنا دے ہو سانوں۔ یہ مسلمان سنی العقیدہ نمازی مسجدوں میں بیٹھنے والے ہر بات پہ اینٹی تبصرہ، میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے، اور تسی اس طرح دا حساب کیوں نہیں کیتا، اور تسی انتظام کیوں نہیں کیتا۔ یہ تبصرے وہ کر رہے ہیں ساری اس ڈیٹیل پر جس کو میرا اللہ بیان فرماتے ہیں، جس کو میرا پاک پیغمبر بیان فرماتے ہیں، جس کو نبی کے صحابہ بیان فرماتے ہیں۔ آج کا وہ نالائق ترین انسان، میں سمجھتا ہوں کہ جاہل ترین اجہم من الناس، وہ لوگ بندہ یہ تبصرے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر آپ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش، اپنی سوچ، اپنی فکر کی جو پیروی کرتا ہے لیکن اللہ رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس کے بعد جو بات ہے بغیر ھدی من اللہ، اللہ کی کوئی رہنمائی، اللہ کی وحی، اللہ کی کوئی رسالت و نبوت کی کوئی بات نہیں، اپنی مرضی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کی کبھی رہنمائی نہیں فرماتے، کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ تو ظلم کی ایک قسم ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم، توجہ کریں جی، لغت کے اعتبار سے ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ، جو کسی چیز کا مقام نہ ہو وہ اس کو دے دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، چشمہ آنکھوں پہ ڈالا جاتا ہے،
اگر اس کو رسی باندھ کے کمر میں باندھ دیا جائے، یہ چشمے پر بھی ظلم ہے، کمر پر بھی ظلم ہے۔ جوتا پاؤں میں پہنا جاتا ہے، جوتا نکال کے سر پہ رکھ لیا جائے، جوتے پر بھی ظلم ہے، سر پر بھی ظلم ہے۔ سمجھ لگتی؟ ہنڈیا میں کھانا پکایا جاتا ہے، ہنڈیا کو کوٹھے پہ گاڑ دیا جائے، پراندے کو گاڑی کے پیچھے باندھ دیا جائے، یہ سارے ظلم ہیں۔ اور وہ سمجھتا ہے شاید یہ نظر بد سے بچانے کے لیے پراندہ کام دے گا، اور یہ ہماری ہنڈیا جو ہے اس کو اگر کالے رنگ دے کر اس کے بلڈنگ کے اوپر سجا دیا جائے نظر بد کا، یہ دفاع کر، سارے ظلم۔ ماں کے ساتھ گستاخی کی جائے، باپ کے ساتھ گستاخی کی جائے، بیوی کے حق ادا نہ کیے جائیں، زوجیت کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، بچی اور بچے کی پرورش میں اگر فرق کر دیا جائے، یہ سارے ظلمات ہیں۔ حضرت ہم ظلم کا ترجمہ پتہ نہیں یہ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ملاوٹ کرنا ظلم ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ دھوکہ دینا ظلم ہے، کیمیکل کا دودھ بنانا ظلم ہے، ملاوٹ کر کے اجناس کو بیچنا ظلم ہے، ہلدی کے اندر ملاوٹ کر کے ہلدی بنا کے بیچنا ظلم ہے، اور پھک کو رنگ کے مرچوں کے اندر شامل کر کے سیل کرنا دال بازار میں، یہ ظلم ہے۔ کون سا میں لگتی؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو یہ کرتوتیں کریں، مانگتے رہیں دعائیں، اللہ ان کی راہنمائی نہیں کرتا، مارتے رہیں ٹکریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں لیکن تیرے اوپر میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو جو ظلم کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے بار بار تسلسل کے ساتھ رابطہ ربانی، وحی، کتابیں، صحیفے انبیاء اور نبیوں کے وارث علماء، یہ ہم بات پہنچاتے رہے۔ کیوں؟ لعلہم یتذکرون، اگر اس کو اس دن موقع نہیں ملا، کل موقع دیا، آج نہیں موقع ملا، کل موقع ملا۔ میں سادی سی بات کرتا ہوں، 50 سال کا بندہ، 60 سال کا بندہ ہو گیا، وہ کہتا ہے میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا۔ کیوں کیا جواب ہے؟ یہ ویسے نہیں پڑھا، اس کا مطلب تیرے نزدیک قرآن پاک کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو سینٹ جوزف میں بچوں کو داخل کرواتا ہے، فلاں سکول میں تیرے اپنے اولادوں کو داخل کرواتا ہے، جو اللہ نے سلیبس آسمان سے نازل فرماتا ہے، نہ تجھے پتہ ہے، نہ تیرے باپ کو پتہ ہے، نہ تیری ماں کو پتہ ہے، نہ تیری بیوی کو پتہ ہے، نہ تیری بیٹیوں کو پتہ ہے تو مسلمان۔ کیوں؟ تو نے ختنہ کروایا ہوا ہے، نام عبد الرحمن اور عبداللہ اور عائشہ رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی سند نہیں تیرے پاس۔ میں بات کو غلط تو نہیں کر رہا، کچھ گلاں کھرویاں لگتی ہیں نا، ایک ہوندیاں ٹھیک نے۔ رب العالمین نے بیان فرمایا مسئلہ کیا ہے، ہم تو ان کے ساتھ سارا سلوک کرتے رہے، رسول بھی بھیجتے رہے، کتابیں نازل کرتے رہے، انبیاء کے متبعین کی ڈیوٹیاں لگاتے رہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، اس رسول اور رسالت سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، وہ عیسائیت والا نصرانیت کا دین، وہ تو انجیل بھی ہے، اور اس سے پہلے تورات کتاب بھی ہے، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، ہم بھی یؤمنون، وہ تو اس کتاب پر ایمان رکھنے والے۔ نجاشی عیسائی المسلک تھا، جو ہی قرآن سنا اس پادریوں بھی ایمان لیا، نجاشی بھی ایمان لیا۔ عبداللہ بن سلام تورات کے حافظ تھے، نبی پاک کے چہرے پہ پہلی نظر پڑی تو کوئی درس نہیں سنا، کوئی بیان نہیں سنا، کلمہ نہیں پڑھا، تو ساتھ ہی کہنے لگے یہ نبی بھی سچا ہے، میں اس کو رسالت کو مانتا ہوں۔ تو ایتھے کی حال ہے، پڑھ کے ختم شریف، گٹکاں پڑھ کے ساریاں، منع میں گٹکاں، ٹنا میں گھنٹا پڑھ کے جتھے کھلوتا ہے اتھے شروع تو لگے، نہ عقیدہ، نہ حیا، نہ شرم، کوئی موقع، نہ نمازی، نہ سچ، سارے معاملات اپنے اسی طرح ہی، کسی شے کا اثر نہیں، اور کام دونوں کیے جا رہے ہیں، جھوٹ بھی نہیں چھڑنا، سود بھی نہیں چھڑنا، ختم شریف بھی نہیں چھڑنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں سنائی سی نا گل، میں تو 24 سال کی والدہ بہت ہو گئی، بزرگ ساڈے گئے تعزیت واسطے، وہ دیکھا ایک بیٹھ کے جو مولوی بیٹھے مسکین حافظ کاری، وہ گٹکاں پڑھن پہ، دوجی بیٹھ کے چودھری بیٹھے فلم ویکھن پہ۔ انہوں نے پوچھا حضرت کی معاملہ ہے تھی، یہ درویشاں نو گٹکاں دے لایا جائے، چودھری نو فلم پہ وکھاندے ہو۔ انہوں نے کہا بے بیری دونوں پاس دلچسپی رکھ دے، آکھو نا سبحان اللہ، ہوں آپ دل خوش ہو، بے پیری دونوں پاس ڈرامہ بھی نہیں سن چھڑ دے، ماشاء اللہ ختم بھی دے دے، اے ساڈی عادت۔ اور لوگوں کو قرآن کی صورتیں آیتوں کے نمبر یاد نہیں، ڈرامے کی قسطیں یاد ہیں، مائیاں نو یاد ہیں، مائیاں نو گلاں کردے میں سنیا نہیں، کنویں لگنی آج
وہ پھر کڑیاں دس دیا نا، ہاں مجھے یاد آ گیا، اتنا ہی ہے اے آل ساڈا رب العالم پھر رسید کو الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ اس قرآن کے نزول سے پہلے جن کو ہم نے انجیل دی، تورات دی، اللہ فرمایا ہم بھی ہی اردو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لے آئے، سب کی نہیں، بعض ان کے ایمان مانا کیا ہے، وہ رسول بھی مان گئے ہیں، کتاب بھی مان گئے ہیں، کتاب کو بھی سچا جان گئے ہیں، آپ کی رسالت کو بھی سچا جان گئے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب ان پر تلاوت کی گئی قَالُوا آمَنَّا بِهِ، ہم ایمان لائے ہیں، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، اور یہ کتاب تو ایسی ہے، یہ رسول تو ایسا ہے، ہمارے رب کی طرف سے حق سچ ہے، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے ہی مان گئے، تورات کے حوالے سے، انجیل کے حوالے سے۔ حضرت صاحب رسالت باب کی صفتیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر، وہ تو بہت بڑی شان و حشمت ہے نا پیغمبر کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی ہے، نبی پاک کے صحابہ کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، صحابہ کرام کی مثالیں تورات کے اندر بھی موجود ہیں، انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو حضرت صاحب یہ تو ایسی خوبصورت باتیں ہیں، ارشاد فرمایا انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم اس سے پہلے ہی اس کو مان چکے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر بڑا خوبصورت اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسالت مآب کو فرمایا تیرا قرآن، تیری تلاوت، تیرا قیام اللیل کے اندر قرات قرآن سنانے کے لیے ہم نے جنوں کی ٹیم بھیجی تھی۔ اذ یستمعون القرآن، جب انہوں نے قرآن سنا تو کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا، جن کہتے ہیں اپنی قوم کو جا کے کہنے لگے قوم ہماری سنو، آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، صرف سنا ہی نہیں ہم ایمان بھی لے آئے۔ فآمنا بھی، ایک بار جنوں نے سنا، رسالت پر بھی ایمان، قرآن پر بھی ایمان۔ یار کتنی وہ مصیبت کی بات ہے، 70 سال 80 سال 90 سال 60 سال بندہ درس بھی سنے، جمعہ بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، عیدیں بھی پڑھے، نہ اللہ پر ایمان، نہ رسول پر، نہ آخرت پر، کسی شے پر، نہ وہ سود کو حرام سمجھے، نہ جھوٹ کو حرام سمجھے، نہ بدکاری کو حرام سمجھے، نہ نماز کو بے نماز ہونا جرم سمجھے۔ کیا کمایا اس نے؟ جی کمایا کیوں نہیں؟ 5-7 دکانیں بنائی نے، 2-3 کوٹھیاں بنائی نے، کنیاں کاراں نے، کمایا کیوں نہیں؟ اس کمائی کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو سارا کچھ تو چھوڑ کے جانا ہے، جو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اصل معاملہ یہ جب کوئی بزرگ فوت ہوتا ہے نا، گھر والے تلاش کرتے ہیں بابا جی چھوڑ کے کیا گئے ہیں، فرشتے انتظار کر رہے ہیں بابا جی لے کے کیا آئے ہیں۔ تو پیسے ٹکے کی بات نہیں، وہ اعمال و کردار کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں بزرگوں لے کے کیا آئے ہو، چھاڑ کے تو سارا کچھ جاگو، لے کے کیا آئے ہو۔ لیکن وہاں جیب نہیں ہے کفن کے ساتھ، اور سیف نہیں ہے قبر کے اندر، پیسے ٹکے کی بات تو نہیں ہو رہی، وہاں تو ایمان و عمل صالح کی بات ہو رہی، لے کے کیا آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، بات کو سمجھ جائیں اور اس کے اندر جو طریقہ آسان ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، نہیں ترجمہ ہونا ہے، جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، من عندنا، قالوا تو انہوں نے کہا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں یہ پیغمبر صاحب دیے گئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام دیے گئے تھے، یعنی وہ معجزات۔ ارشاد ہوتے ہیں اولم یکفروا، کیا انہوں نے کفر نہیں کر دیا تھا، بما اوتی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام معجزات دیے گئے اس قوم کے فرعون اور فرعونیہ نے کفر نہیں کیا تھا، من قبل، اس دور سے پہلے کی بات ہے۔ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا اس ساری ٹیم نے یہ دونوں کتابیں مجسمہ جادو ہیں اور یہ پیغمبر جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ وقالوا، انہوں نے یہ بات بھی کہی انا بکل کافرون، ہم ہر ایک کا، کتابوں میں سے کتاب کا، رسولوں میں رسول کا کفر کرتے ہیں۔ قل کہہ دو اے رسول، فأتوا بکتاب من عند اللہ، ان سے کہو اس کوئی کتاب اللہ کی طرف سے تم لاؤ، ہو اہدا، وہ زیادہ ہدایت والی ہو، منہما، ان دونوں کتابوں سے، اتبعہ، میں اس کتاب کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچ کہنے والے۔ فإن لم یستجیبوا لک، اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں، فاعلم، پس آپ جان لیں، انما یتبعون اہواءہم، بے شک وہ تو پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی۔ ومن اضل، کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے، ممن
اتبع ہواہ اس سے جس نے پیروی کی اپنی خواہش کی بغیر ہدی من اللہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظلم کرنے والی قوم کو وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ ہم نے پے در پے اتصال کے ساتھ اپنا فرمان اپنی رہنمائی ان کے ساتھ ان کے پاس بھیجی لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی من قبل ہی اس کتاب یعنی قرآن کے نزول سے پہلے تورات و جو انجیل ہے یہ کتابیں ہم نے پہلے جن کو دیں ہم بہ یؤمنون وہ اس کتاب و رسول پر ایمان رکھتے ہیں وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ یہ سب کی بات نہیں کچھ عیسائی کچھ یہودی ایمان لائے کتاب کو سچا جانا رسالت مآب کی رسالت کو سچا جانا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے قَالُوا آمنا بہ انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں انہ الحق من ربنا یہ سچ ہے برحق ہے رسول اور کتاب ہمارے رب کی طرف سے ہے انا کنا من قبلہ مسلمین بے شک ہم اس سے پہلے ہی وہ مانے ہوئے تھے تورات کے حوالے سے انجیل کے حوالے سے ہم تو ایمان لانے والے ہیں مسلمان ہو چکے فلما جاءہم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين اتبعنی اتبعہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لک فاعلم انما يتبعون اہواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی اچھا چلو کر دیتے ہیں جی بات بند بھی کر دیتا جی کھول دو سوالات سامعین جو دیکھتے ہیں یہ درس سنتے ہیں انہوں نے کہا بیماروں کے لیے اور بعض بے اولادوں کے لیے اور بعض جو مجبور ہیں بیکار ان کے لیے دعا فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم احفظنا كما تحفظ عبادك الصالحين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا ولسانا صادقا وعملا متقبلا وقلبا سليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.